آزمایا جاتا ہے اور کبھی شر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس دنیا میں سراپا خیر کا سامنا ہو، جس کو ہمیشہ خوشی ہی خوشی نصیب ہو اور اسے کبھی غم لاحق نہ ہو۔ ایسا کوئی آدمی نہیں میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں یاد رکھو ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہر جان کو مرنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بھاگ جائے، موت سے مفر ہو، موت سے بچ نکلے۔ لاکھ آپ تک وہ دو کریں گے، لاکھ آپ کوشش کریں گے، موت سے بچ جائے، بچنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو موت کی کو یاد رکھتا ہے، موت کی فکر کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ایسے شخص کو حدیث میں دانا آدمی کہا گیا ہے، عقل مند انسان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا ہم اور آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور قبر کی زندگی کو یاد کریں کہ اگر ہم قبر میں جاتے ہیں، ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ خبریں آتی رہتی ہیں، آج فلاں شخص کی وفات ہو گئی، آج فلاں شخص انتقال کر گیا، 35 سال کا ڈاکٹر مر گیا، 40 سال کا انجینئر مر گیا، فلاں صاحب بڑے رانا جوان تھے، خوبصورت انسان تھے، چلتے چلاتے دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے ہیں۔ اگر اس سے بھی ہم عبرت حاصل نہ کریں، سبق حاصل نہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کریں، قبر کی زندگی کی فکر نہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار نہ کریں، ہم ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے، تو ہم سے بڑا بے وقوف انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہ مومن اس دنیا کے اندر آزمایا جاتا ہے، مومن کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، الگ الگ طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی شر کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور کبھی کہا کہ ہم تمہیں خیر دے کر آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی فقیر بنا کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی صحت دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی تندرستی چھن کر بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا امتحان، یہ اس کو قرآن کریم میں فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تم آؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ دنیا میں کب تک رہو گے؟ دنیا میں یہ طوفان بدتمیزی مچاتے کب تک رہو گے؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، جس قدر تم شر و فساد اس دنیا کے اندر پیدا کرو اور اپنی طاقت کے نشے میں رہو، غرور اور گھمنڈ میں رہو، وَإِلَيْنَا
ہوں گے، جب قبر کی زندگی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، آخرت کی زندگی ہوگی، ایسے لوگ محروم نہیں ہوں گے، ایسے لوگ افسوس نہیں کریں گے اپنی موت پر یا ان کی آخرت کے دن پر، بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہوگا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اچھا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اچھائی کا بہتر بدلہ عنایت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن۔ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا کیا خوبصورت معاملہ ہے، کیا تعجب خیز معاملہ ہے، مومن کے لیے بشارت ہے، مومن کے لیے خوشخبری ہے، مومن کے لیے سعادت مندی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کیا خوشخبری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت سنائی ہے اس حدیث کے اندر، آپ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کے تمام اعمال بہتر ہوتے ہیں، مومن کا پورا معاملہ، سارا کا سارا معاملہ خیر پر مشتمل ہوتا ہے، خیر پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ جو مومن کو مقام ملا ہے کہ اس کے سارے امور اچھے ہوتے ہیں، سوائے مومنوں کو یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، ان اصابتہ سراء شکر، اور میں نے پہلے کہا تھا یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی خیر سے سامنا ہوتا ہے ہمارا، کبھی شر سے ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے، کبھی صحت چھین لیتا ہے، کبھی ہمیں تمنگری حاصل ہوتی ہے، کبھی ہمیں غنائیت ہوتی ہے، مالداری ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں فقیر بھی بنا دیتا ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے وقت پر ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے، مومن کا شعار کیا ہونا چاہیے، مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے، کہا کہ ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کبھی خوشی کا ماحول یا خوشی کا موقع آتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو اپنے اوپر جائز قرار دے لیتا ہے، نہیں، اگر خوشی کا موقع آتا ہے اور اگر وہ مسلمان آدمی ہے، مومن شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ